ایک مسئلہ جو زکوٰۃ ہی کے متعلق ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق خوب جانتا ہے کہ زکوٰۃ کہاں خرچ کرنی ہے، اور علم رکھنے کے باوجود ایسے شخص کو زکوٰۃ دے بیٹھا جو بعد میں پتہ چلا کہ زکوٰۃ کا مستحق نہ تھا، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ہاں، اگر جہالت کی وجہ سے کہ اسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ زکوٰۃ کا مستحق شریعت میں ہوتا کون ہے، اور پھر زکوٰۃ دے دی، تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جیسے مثلا ایک آدمی کی 1 رکعت رہ گئی نماز میں، اور امام نے سلام پھیرا، اس شخص نے بھی سلام پھیر دیا۔ اب اس کے سلام پھیرنے کی وجہ بھول ہے، پتہ ہے سلام نہیں پھیرنا لیکن بھولے سے پھیر دی، آخر میں سجدہ سہو کرے گا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے سلام پھیرا اور اسے پتہ ہی نہیں کہ سلام پھیرنا تھا یا نہ پھیرنا تھا، اور سلام پھیر دیا، تو نماز ٹوٹ گئی۔ شریعت میں جہالت کی معافی کوئی نہیں، بھول کی معافی ہے۔ اگر بھول ہو گئی تو معاف ہے، اور اپنی جہالت کی وجہ سے اس کا عذر یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اسے پتہ ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے اور کسے زکوٰۃ دینی چاہیے، لیکن بھولے سے ایسے شخص کو دے بیٹھا جو زکوٰۃ کا مستحق نہ تھا، بعد میں پتہ چلا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن اگر اپنی جہالت کی وجہ سے ایسے شخص کو زکوٰۃ دے بیٹھا جو امیر تھا یا زکوٰۃ کا مصرف نہ تھا، تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وہ گناہ جن پر عذاب کی وعید ہے، ایک یہ ہے کہ مرد کا عورت کا سا لباس پہننا اور عورت کا مرد کا سا لباس پہننا۔ گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ کہ گناہ کی نحوست سے زندگی گھٹتی ہے، یعنی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نیکی اور اطاعت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ نیکی کی برکت سے صحت میں برکت ہوتی ہے اور دل میں قوت اور طاقت آتی ہے۔ بڑی سی بڑی آزمائش میں اور بڑی سے بڑی بیماری میں اور بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی مایوس نہیں ہوتا اور ڈپریس نہیں ہوتا، اور جسے کہیں کہ شکوے اور شکایت اور مایوسی کا شکار ہو کر جسے کہیں کہ جیتے جیتے نہیں مرتا، بلکہ ہمت اور حوصلے سے کام لے کر اپنے اللہ پر اعتماد کرتا ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبک اصابعه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان والا ایک مومن کی حیثیت ایسی ہے، ان کا آپس کا تعلق جیسے ایک مضبوط عمارت میں مختلف اینٹیں مل کر ایک مضبوط قلعہ بن جاتا ہے اور مضبوط عمارت بن جاتا ہے، تو عمارت بن جاتی ہے، ایسی ایمان والوں کا آپس میں تعلق ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بطور مثال سمجھایا، اپنی ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی اور پھر یوں اشارہ فرمایا، ثم شبک اصابعہ، کہ اس طریقے سے مسلمان ایک دوسرے سے وابستہ پیوستہ رہتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے مضبوطی اور استحکام کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر آج امت مسلمہ کی جو بازی امت مسلمہ ہار رہی ہے، اور اس ہارنے کی ایک بڑی وجہ یہی ہے، اسی ایمانی رشتے کی کمزوری ہے کہ گروہی تعصب، جماعتی تعصب، فرقہ پرستی، لسانیت اور وطنیت سرحدوں کی جگہ جنگیں ایسی پڑ گئیں کہ آج مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، اور اسے اپنے ملکوں میں کافر کا دشمن تو برداشت نہیں، لیکن اپنے ملکوں میں مسلمانوں کے دشمن پال رہے ہیں، ان کے اداروں میں بھی، ان کے ایوانوں کے اندر بھی۔ یہی امت مسلمہ کی بد نصیبی اور بدقسمتی ہے کہ جو آج مسلمان ساری دنیا میں شکست کھا رہا ہے اور ذلت اور پستی کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی کا جو یہ رشتہ بتایا ہوا ہے، اگر مسلمانوں میں پھر ایمانی اسلامی اخوت زندہ ہو جائے تو یہ ہاری بازی بہت جلد جیت سکتا ہے، اور یہ امت اپنی ہاری ہوئی بازی
بہت جلد جیت سکتی ہے کہ مسلمانوں میں رشتہ لسانیت کا نہیں ہوتا، عصبیت کا نہیں ہوتا، رنگ نسل کا نہیں ہوتا، وطنیت کا نہیں ہوا کرتا، گروہ بندی اور جماعت پسندی کا نہیں ہوا کرتا۔ مسلمانوں کا تعلق ایمانی، اسلامی، اخوت اور بھائی چارے کا ہوتا ہے۔ اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔